السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ومسلم، اما بعد۔ معہد السلام حیدرآباد کی صباحی کلاس میں مقرر شدہ کتاب دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها الجزء الثالث ڈاکٹر صاحب عبدالرحیم رحمہ اللہ کی ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک اہم جو درس ہے اس سبق کا، اور جو الدرس السادس ہے، سبق نمبر 6 جو ہے، انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے متن، اس کا ترجمہ اور اس میں وارد شدہ اہم قواعد کی ہم توضیح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے الدرس السادس۔ جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ کا یہ طرز رہا ہے کہ کچھ کردار اور عمومی طور پر وہ استاذ مدرسہ مدرس اور اس کے شاگردان کے ارد گرد ہی رہتا ہے۔ یہاں جو ہے سفر حج سے متعلق ہے، رحلت الحج سے متعلق ہے، جو کہ ایک دین اسلام کا عظیم ترین حج استطاعت کے بعد جو کہ فرض ہے، ایک اہم ترین رکن ہے۔ یہاں المشرف مشرف ہے، ایک مشرف ہوتے ہیں، نگراں ہوتے ہیں، جن کے زیر نگرانی بہت سارے امور پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ یہاں جو ہے مشرف ہے، المشرف بعد التحیت انتم المشترکون فی رحلت الحج۔ یہاں مشرف کیا کہہ رہا ہے؟ جو نگراں ہیں، سلام کے بعد، کیا آپ سب حج کے سفر میں شریک ہونے والے ہیں؟ احمد ہے، ایک کردار یہاں ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اس بار پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ حج کے سفر میں شریک ہونے والا ہے، سفر پر جانے والا ہے۔ احمد جواب دے رہا ہے نعم، ہاں۔ المشرف نگراں پھر کہتا ہے، یعدہم و ینادیہم، کہنے سے قبل یہاں دیا گیا ہے ایک عمل ہے، سرگرمی بتلائی گئی ہے کہ المشرف کو یعدہم و ینادیہم، عد یعد، جس نے شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا، وہ ینادیہم، نادا ینادی سے پکارنا، آواز دے۔ یقول، اور جگہ حامد اور عبد الحادی کا پوچھتا ہے مشرف نگراں اس پر البراء، برا ایک نام ہے، منصرف ہے اس لیے الف لام کے ساتھ ہے۔ ایک مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بن عازب بھی ہیں، تو برا ہے ایک حامد فی المطعمی، جواب دیتا ہے مشرف کو کہ حامد یہ مطعم میں ہے۔ اما عبد الحادی فقد ذهب الى المصرف، اور رہا معاملہ، جہاں تک معاملہ ہے، حامد حال میں کینٹین میں ہے، اور جہاں تک عبد الحادی کا تعلق ہے تو وہ بینک گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ بینک گیا ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں برا نامی شخص جو ہے وہ نگراں کو جواب دے رہا ہے، ان کے بارے میں بتلا رہا ہے، خبر دے رہا ہے۔ یہاں سیاتیانی بعد 10 دقائق انشاء اللہ، سیاتیانی ہم نے پڑھ رکھا ہے، سین اور سوفا فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ مضارع جو ہے حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب سین اور سوفا اس پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ استقبال، مستقبل اور فیوچر کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ کہہ رہا ہے برا، ان قریب، یا وہ دونوں 10 منٹ بعد انشاءاللہ آئیں گے، وہ دونوں انشاءاللہ 10 منٹ بعد آ جائیں گے۔ اس کے بعد مشرف کہہ رہا ہے امستعدون انتم، یہاں آپ دیکھ لیجئے المشترکون، اسی طریقے سے مستعدون کا استعمال ہے۔
تو امستعدون انتم، کیا تم سب تیار ہو؟ یعنی کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ پھر ایک اور شخص حسن نامی کردار اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حسن کہتا انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد علی ایک اور شخص ان 18 میں سے کہہ رہا ہے مت السفر انشاءاللہ، سوال کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کا بھی یہاں استعمال آپ عزیز طالبات ملاحظہ کر سکتے ہیں، کثرت سے ہے استعمال کیا گیا ہے۔ علی کہہ رہا ہے انشاءاللہ سفر کب ہے، یعنی کب ہوگا سفر، علی کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے سفر کب ہے انشاءاللہ، المشرف نگراں کہہ رہا ہے فی الساعۃ الثالثۃ باذن اللہ، بمشیت اللہ، یہاں بھی اللہ کے حکم سے 3 بجے۔ پھر اس کے بعد میں احمد کہہ رہا ہے این نلتقی، اسم بلی پوائنٹ، ہم کہاں ملاقات کریں گے، جمع کہاں ہونا ہے، این نلتقی، ہم کہاں ملیں گے۔ مشرف نلتقی فی موقف السیارات بالجامعہ، ہم یونیورسٹی کے کار پارکنگ میں ملاقات کریں گے۔ کہاں کہہ رہا ہے، ہم یونیورسٹی کی کار پارکنگ میں ملیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یجب ان تکون هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة، پھر اس کے بعد مزید ہدایات دیتے ہوئے مشرف کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کا سفر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں ہونا، آپ کا تواجد وہاں موجود ہونا ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ ہاتو، ہاتھ، ما عندک، لاؤ جو تمہارے پاس ہے، ہاتو حقائبکم، حقیبہ کی جمع حقائب، جس کے معنی بیگ کے ہوتا ہے، اپنے بیگ لے آئیں، یعنی وقت سے پہلے، تاکہ ان کو لوڈ کر دیا جائے، ان کو رکھ دیا جائے۔ ودعوہا، لے آؤ اپنے بیگ کو، اپنے ودعوہا فعل امر ہے، وزا یسو سے دعوہا، دعو حاضر کا صیغہ ہے، اور انہیں ہا کی ضمیر راجعہ حقائب، اور انہیں فی السیارۃ الواقفۃ امام مدخل المہجہ، اور انہیں کیا کرو، ہاسٹل کے داخلی راستے کے سامنے کھڑی گاڑی میں کیا کر دو، رکھ دو۔ انسا کہہ رہا ہے یہاں جو ہے نائف، لما یاتی زملاؤنا الساکنون فی المہجع الثانی، نائف کیا کہہ رہا ہے، دوسرے ہاسٹل میں رہنے والے ہمارے ساتھی ابھی تک نہیں آئے، ہمارے ساتھی جو دوسرے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ کیا ہوا، ابھی تک نہیں آئے۔ مشرف کہہ رہا ہے اولئک جمع ہے، سیلحقون بنا عند محطۃ القطار القدیم، قطار مانے پڑھ رہے تھے۔ نائف جو ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی اب تک دوسرے ہاسٹل میں رہنے والے ہمارے ساتھی نہیں آئے، تو مشرف نگراں جو ہے جواب دیتا ہے اولئک سیلحقون، یہاں دیکھیے سین کا بھی استعمال کثرت سے ہے عزیز طالبات، اولئک سیلحقون بنا عند محطۃ القطار القدیم، کیا کہہ رہا ہے نگراں، وہ پرانے ریلوے اسٹیشن پر ہمارے ساتھ آ ملیں گے، ہمارے ساتھ پرانے ریلوے اسٹیشن پر کیا کریں گے، آ کر ملیں گے۔ ابراہیم کہہ رہا ہے کم ہم، وہ کتنے لوگ ہیں، کم کا بھی استعمال ہے یہاں کثرت سے۔ المشرف ہم عشرۃ، وہ 10 ہیں، یعنی کہ ان کی تعداد 10 ہے۔ عمر کہہ رہا ہے نحن ذاہبون فی الیوم السابع اخشى ان یکون الزحام شدیدا فی المطاف والمسعى، عمر ہے یہاں دیکھیے، یہ عمر ہے، جس طریقے سے ہم کے نو ڈبلیو ہوتا ہے، ہم نو اسے پڑھتے ہیں سائلنٹ، یہاں واو یہاں پڑھا نہیں جاتا ہے،
تو امر ہے، اسے پڑھا جاتا ہے امر ہے، ہم 7ویں دن جا رہے ہیں، مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ مطاف طواف کرنے کی جگہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو چکر لگایا جاتا ہے، 7 چکر ہیں جو وہ مطاف سے کہا جاتا ہے، طواف کی جگہ مسا صفا مروہ کے لیے جو 7 ہمیں صحیح کرنی ہے، جو رکن ہے وہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح کی جگہ مسعی کہہ رہا ہے عمر ہم 7ویں دن جا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ مطاف طواف کی جگہ اور مسعی صحیح کی جگہ میں شدید بھیڑ ہوگی، شدید رش ہوگا۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تخف، مت ڈرو، ڈرو مت، اللہ المیسر، اللہ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، انا ذاہب الی مکتبی۔ پھر اس کے بعد نگراں کہہ رہا ہے مشرف میں اپنے دفتر جا رہا ہوں، اور لا تنسوا ان موعدنا الساعة الثانية والنصف في موقف السيارات انشاء اللہ۔ پھر ایک بار انشاءاللہ پھر وہ ذکر کیا گیا ہے یہاں، اور کہہ رہا یہ بات مت بھولنا کہ ہمارا وقت یعنی ملنے کا انشاءاللہ 2:30 بجے کار پارکنگ میں ہے۔ اس طریقے سے یہ ہم نے متن اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ اب آگے ہم آئیے ایک اہم آخری حصہ آج کے اس درس کا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سبق کے اندر وارد اہم قواعد۔ تو سب سے پہلے عزیز طالبات، پہلے صفحہ میں جیسے دیکھ لیجئے لما حرف نفی کا استعمال، عبارت میں لما یاتی استعمال ہوا ہے۔ لما فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور معنی کو کیا کرتا ہے؟ ماضی منفی میں بدل دیتا ہے مضارع کو، یعنی کام ابھی تک نہیں ہوا۔ آخر سے حرف علت کیا ہو گیا؟ یا حذف ہو گیا اور یہ یاتی رہ گیا۔ تو کیا کہا گیا؟ لما یاتی استعمال ہوا۔ لما فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، معنی کو ماضی منفی میں بدل دیتا ہے، یعنی کام ابھی تک نہیں ہوا۔ اور اصل فعل یاتی تھا، یا کے ساتھ جزم کی وجہ سے آخر سے حرف علت یا حذف ہو گیا اور یہ یاتی رہ گیا۔ اسی طرح اما فا، اما عبد الہادی فقد ذهبا، اس کا کیا قاعدہ ہے؟ اما سائن آؤٹ ہو جا رہا ہے پھر لاگ ان ہو رہا ہے۔ تو اما فا کا قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے، اما عبد الہادی فقط ذهب میں اما تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے جواب جملے کے دوسرے حصے پر فا کا آنا ضروری ہے۔ اسی طرح عدد مرکب 18 وارد ہوا ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے 11 سے 19 تک کے اعداد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، یعنی ان کے دونوں حصوں پر ہمیشہ زبر یعنی فتحہ آتی ہے، خواہ وہ جملے میں کسی بھی حالت میں ہو۔ اسی طرح فعل امر کا استعمال ہوا ہاں تو، یہ ایک مخصوص فعل امر ہے جس کا مطلب ہے لاؤ، جمع مذکر کے لیے۔ اسی طرح ذعوہا، اس میں ذعو فعل امر ہے، تم سب رکھو، جو کہ وضع سے بنا ہے۔ اسی طرح سین کا استقبال کے لیے استعمال سیاتیان اور سیلحقون میں شروع میں آنے والی سین زبر سات جو سین ہے فعل مضارع کو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، مستقبل کے لیے، لیکن مستقبل قریب کے لیے کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتی ہے، لیکن سوفا جو ہے بعید کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسرے صفحہ میں اہم جو قواعد ہیں جو اس کے اندر وارد ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہاں بھی انشاءاللہ کا استعمال ہوا ہے، اور کم کا استعمال ہوا ہے، اور نحن ذاہبون مثال کے طور پر جملہ جو ہے مبتدا اور خبر کے اعتبار سے جملہ فعلیہ اور خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ، اور ان مصدریہ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ لا تخف یہاں جو ہے استعمال ہوا ہے، اور کس طریقے سے ذاہبن ہے، لا تنسو ہے، انشاءاللہ پھر آخر میں ہے۔ اس طریقے سے یہ جو ہے سبق، اسی پر آج کے ہم یہ جو ہے متن اور اس میں اہم
جو قواعد ہیں ان کا کیا نام ہے ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آئیے تمارین جو اس پہلے صفحہ میں موجود ہے۔ پہلا اجب عن الاسئلۃ الآتیہ جو ہے، جو پڑھے گئے سبق کی روشنی میں جس کا جواب ہمیں دینا ہوتا ہے، اس کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، ما عدد المشترکین فی رحلۃ الحج؟ سفر حج میں شرکت کرنے والوں کی عدد اور تعداد کیا ہے؟ تو عزیز طالبات، ہم کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر یہاں ہے 20 ہم کہیں گے۔ وہ کس طریقے سے کہ جو مشرف نے نگراں نے گنا ہے 18، پھر اس کے بعد گننے کے بعد اس نے کہا ہے کہ حامد اور عبدالہادی یہ کہاں ہیں، یعنی ان کی جو تعداد ہے، یا ہم اس طریقے سے کہیں کہ گویا کہ اس کے پاس عمومی طور پر ایسے گن رہا ہے، اس کے پاس معلوم تھا کہ تعداد 18 ہے اور اس میں سے 2 گئے ہیں، تو اس اعتبار سے ثمانیت عشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اور لیکن گننے کے بعد 2 کو 2 تعداد میں کمی ہونا، اس اعتبار سے ہم اسے 20 کہہ سکتے ہیں کہ حامد اور عبدالہادی چونکہ غائب ہیں، غیر موجود ہیں، ان کو ملا کر 20 ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں سوال نمبر 2 جو ہے، این ذهب حامد و عبدالہادی؟ حامد اور عبدالہادی کہاں گئے ہیں؟ تو اس میں ہم یہ کہیں گے جس طریقے سے جواب دیا تھا برا نے کہ حامد فی المطعم و عبدالہادی قد ذهب الى المصارف، بینک گیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 ہے، متی موعد السفری؟ سفر کا وقت کیا ہے؟ تو ہم اس کا جواب کیا ہے؟ موعد السفری فی الساعة الثالثة بإذن اللہ، یعنی الساعة الثالثة ہوا موعد السفری، ہی موعد السفر، یعنی سفر کا وقت 3 بجے ہے۔ این یلتقی الطلاب وفی ای ساعة؟ کہاں ملیں گے؟ یلتقی الطلاب فی موقف السیارات بالجامعہ، اور کتنے بجے ملیں گے؟ وفی الساعة الثانیة والنصف، 2:30 بجے وہ مثال کے طور پر جمع ہوں گے، ملاقات کریں گے نصف ساعة قبل ہی۔ اسی طرح این یلحق بہم طلاب المہج الثانی؟ دوسرے ہاسٹل کے طلباء ان سے، یہاں معنی یہی ہوا کہ یہ طلباء ہی ہے کیونکہ جامعہ یونیورسٹی کا بھی ذکر ہے، تو دوسرے ہاسٹل کے طلباء ان سے، یعنی پہلے ہاسٹل کے طلباء سے کہاں ملاقات کریں گے؟ جیسا کہ نگراں نے جواب دیا، کیا کہاں ملیں گے؟ وہ دوسرے ہاسٹل کے طلباء ہم سیلحقون بہم عند محطۃ القطار القدیم، پرانے ریلوے اسٹیشن پر دوسرے ہاسٹل کے طلباء ملیں گے، دوسرے ہاسٹل کے طلباء ملیں گے۔ اسی پر آج کا یہ جو درس ہے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تمارین کی مشقوں کا حل اور اس کی تکمیل جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ آپ کو یہ ٹاسک اور سرگرمی دی جا رہی ہے کہ اس متن کا ترجمہ آپ کو یاد کر کے حاضر درس ہونا، اور اسی طریقے سے میں وارد شدہ جو اہم قواعد ہیں ان قواعد کو بھی آپ کو ذہن نشین کر کے حاضر درس ہونا ہے۔ اسی پر ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ هذا ما عندي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔